بات کو عام کرے، دو معصومین کی شہادت ہے۔ پچھلے کئی سال سے ہم شب شہادت سرکار رسالت مبنانا کا تذکرہ کرتے ہیں اور شہادت کا دن گزر کے نواسے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت کا غم کا دن ہے اہل بیت اطہار کا۔ اہل بیت اطہار کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ خدیجہ کے بعد یہ مصیبت 5 سال کی عمر میں زہرا یتیم ہو گئی، اور آج کے شب زہرا نے اپنے بابا کو بھی کھو دیا۔ اللہ اکبر، کتنا سخت ہے یہ منظر۔ عزاداروں، آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ شہزادی اپنے بابا سے کتنا جڑی ہوئی تھی، کتنی وابستہ تھی کہ اپنے بابا کے ساتھ ساتھ رہتی تھی کہ باپ نے بیٹی کو اپنی ماں کہا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں کچھ لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، ایسا ظلم کیا کہ کوڑا پھینکا، اوجڑی پھینکا، نبی کے اوپر گندگی آئی۔ ہمارا نبی حلیم تھا، بردبار تھا، صبر کرنے والا تھا، کسی کو اذیتیں نہیں دیتا تھا، نبی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ گھر میں آیا، بیٹی نے صاف کیا، پوری ساری گندگی کو صاف کر کے بابا کو بالکل صاف کر دیا۔ تو اس وقت بابا نے کہا کہ فاطمہ تو ابیہا، باپ بیٹی فاطمہ باپ کی ماں ہے۔ اتنا قریب نبی سے، اتنا قریب نبی سے، لیکن ہاں آخری وقت جب نبی کا آیا ہے، نبی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو خیبر میں زہر دیا گیا تھا، اس زہر کا ایسا آہستہ آہستہ اثر ہوا کہ اس زہر کی تاب نہ لا کر نبی کریم آج بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ عزاداروں، یہ آخری وقت تھا، دروازے پہ کسی نے آ کے دستک دیا۔ اب جو دروازے پہ دستک دیا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ نبی کریم کی اس اکلوتی بیٹی نے گریہ کیا۔ کون ہے کہ جو بابا کے آرام میں خلل پہنچا رہا ہے؟ عزاداروں، جیسے ہی ایک قطرہ آنسو کا ٹپکا نبی نے دیکھا، بیٹی کیا ہوا، کیوں گریہ کرے؟ آواز دیا کوئی ہے کہ جو آنے کی اجازت کا؟ بیٹا اجازت دے دو، یہ تیرے در کا شرف ہے کہ اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ تو ایسے ہی جاتا ہے، یہ محفلوں کو ویران کر دیتا ہے، شادیوں کو اجاڑ دیتا ہے، یہ بستیوں کو نابود کر دیتا ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ تیرے در کا شرف ہے کہ یہ تیرے بارگاہ میں اجازت لے کر آ رہا ہے۔ عزاداروں، جیسے ہی ایسا لگتا ہے کہ شہزادی روایت کرتی، مولا کائنات نے بیان کیا کہ جیسے خوشبو داخل ہوئی، مولا کہتے ہیں کہ علی کہتے ہیں کہ ہم کو نبی نے بلایا تھا، اور نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ دیکھیں، کہا کہ سر نبی کا میرے زانو پہ تھا، میں سینے سے نبی کے سر کو لگائے ہوئے تھا، اور اس طریقے سے میرے نبی نے آخری سانس لی۔ ارے علی کے ہاتھوں میں نبی کا دم نکلا۔ عزاداروں، ارے یہ مصیبت اہل بیت پہ آئی، زہرا سب سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوئی۔ علی نے غم منانا شروع کیا، حسن و حسین، زینب و کلثوم، اہل بیت میں غم کا مصائب کا پہاڑ ٹوٹا، ارے گریہ کر رہے۔ عزاداروں، وصیت کے مطابق نبی کریم کو مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز ادا کر کے نبی کو جہاں وصیت کیا تھا گھر میں دفن کر دیا۔ کتنا سخت تھا۔ اور ذرا زہرا کو پرسہ دینا ان کے بابا کا، ہمیشہ آپ زہرا کو اس کے لال کا پرسہ دیتے، آج کی شب ان کے بابا کا انہیں پرسہ دیجئے۔
ارے ذرا آپ اور ہم احساس نہیں کر سکتے، لیکن ان بیٹیوں سے پوچھے جن کا باپ مر جاتا ہے کہ غم کی کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ارے کیسے باپ کو رخصت کیا جاتا ہے، عزاداروں، ارے زہرا نے کیسے رخصت کیا ہوگا؟ گھر کے اندر شہزادی موجود تھی، جب چند لوگ دفن کر کے آئے تو پھر شہزادی نے روتے ہوئے سوال کیا، ایک آواز آئی، ارے کیا رسول اللہ کو دفن کر آئے؟ ہاں۔ انس نے پہچانا کہ یہ تو بیوی ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ کہا شہزادی، کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے خاک نبی پر ڈال دیا؟ کہا۔ ارے شہزادی نے ماتم کرنا شروع کیا، آئے بابا، ارے کیسے آپ کو خاک میں چھپایا گیا؟ اے انس، کیسے تم نے اپنے نبی پہ خاک ڈالا؟ ارے میں یتیم ہو گئی، زہرا کو پرسا دو۔ ان کے بابا کا 5 سال کی عمر میں ماں سے چھوٹنے والی، ارے آج 18 سال کی عمر میں اپنے بابا کی یتیمی کو برداشت کر رہی ہے۔ واہ محمد، واہ محمد، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، اس عظیم نبی کی شہادت کا واسطہ، پروردگارہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کے سچے عزاداروں میں قرار فرما۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ یقیناً آپ سب کی بھی دعا ہے۔ پروردگارہ ہمارے اس پرسے سے اس شب شہادت میں 2 معصوم کی شہادت ہے، ہمارا زمانے کا امام غمگین ہے، خدایا ان کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے ہمارے اس پرسے کو ان کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ خدایا ہمارے اس گریہ وزاری و وضع و ماتم کو، ہمارے اس پرسے کو ان کے زخموں کا مرہم قرار دے۔ خدایا دنیا بھر میں عزاداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو دشمن عزا و عزاداری و عزادار ہے، اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، جو مریض ہیں، بیمار ہیں، عزادار بیمار ہیں، جن کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، خدایا ان سب کو شفا عنایت فرما۔ خدایا جو مرحوم ہو چکے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس فرش عزا کی زینت رہتے تھے، نہیں ہے، حاضرین کے تمام مرحومین جن کا کوئی وارث ہے، خدایا ان سب کو حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو دین کے خدمت کرنے والوں میں قرار فرما۔ دین کے خدمت کرنے والے علماء، مجتہدین، مراجع کرام، مراجع قوم نجف، ہمارے ملک کے علماء، خدایا ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما۔